السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، مکہ سے مدینہ منورہ آئے، ماہ محرم مکمل ختم ہوا، ماہ سفر بھی مکمل ہو چکا تھا۔ سفر کی 29ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سفر کی 29ویں تاریخ کو بقیع قبرستان میں کسی جنازے کی، کسی میت کی تدفین کے لیے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو واپسی میں قبرستان سے آپ باہر نکلتے ہیں، قبرستان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جن لوگوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہ اتنا فاصلہ سمجھ سکتے ہوں گے۔ ہمارے انداز میں ہمارے پاس جو بڑی روڈ ہے، سیونٹم کی روڈ، وہاں سے لے کر اس مسجد تک اتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان میں۔ تو وہاں سے جب اپنے گھر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ ایسا درد ہونے لگا کہ اس سے آپ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ گھر میں آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ پہنچے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وا راسا وا راسا، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا وا راسا وا را، میرا بھی سر، میرے بھی سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اور یہ سر درد کی جو بیماری تھی، جو آپ کی پریشانی تھی، یہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مستقل طور پر مسلسل بیمار رہے۔ اس بیماری کی شروعات سر کے درد سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14 دن ماہ سفر کے 2 دن اور ربیع الاول کے 12 دن، یہ اس طرح سے 14 دن یا بعض روایتوں میں ہے کہ 13 دن آپ نے بیماری کے ایام میں گزاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کی کئی بیویاں تھیں، اس وقت میں آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، آپ الگ الگ بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب آپ کو تکلیف زیادہ ہونے لگی، کمزور ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے این انا غدن، این انا غدن، کل کس کے گھر میری باری ہے، کل مجھے کہاں جانا ہے، کل مجھے کہاں جانا ہے۔ تو ازواج مطہرات کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ بیمار ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اتنی بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جن کے گھر جانا چاہیں، جہاں رہنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، یہ باری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی ایک بیوی کے پاس یہ ایام گزارنا چاہ رہے ہیں بیماری کے، تو آپ وہاں گزار سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے درخواست کی تھی کہ انی لا استطیع ان ادور بینکن فاذن لی فلیکن عند عائشہ، کہ میں اب الگ الگ بیویوں کے پاس نہیں جا سکتا، تکلیف بڑھنے لگی ہے، لہذا مجھے اجازت دیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہوں۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دے دی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. وہاں سے جب آپ زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوئے، زیادہ پریشان ہو گئے، تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا تھے، ان کے بیٹے فضل نبی کے چچیرے بھائی، اسی طرح سے علی بن ابی طالب، یہ بھی نبی کے چچیرے بھائی، ان دو چچیرے بھائیوں کے درمیان میں ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں چلتے رہے. دو طرف سے دونوں نے آپ کو پکڑا ہوا تھا، ایک طرف سے فضل بن عباس نے، دوسری طرف سے علی بن ابی طالب نے. مطلب یہ تھا کہ اب یہاں آپ کو اس بیماری میں، اس تکلیف میں چلنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی. بعض روایتوں میں کہ آپ نے دونوں کے کندھوں کا سہارا لیا ہوا تھا اور ہلکے ہلکے قدم زمین پر آپ رکھ رہے تھے اور سیدھے یہ دونوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے. یہ تقریباً بدھ کا دن تھا اور یہ وفات سے 5 دن قبل کی تاریخ تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ جاتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر بار بار دعائیں پڑھتی ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، اس طرح سے جو معوذات ہیں وہ اور دیگر جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ دعائیں پڑھتی ہیں. پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی ہیں اور آپ کے اپنے ہاتھوں سے نبی کے بدن پر ملتی ہیں. نبی کے ہاتھ سے ہی نبی کے بدن پر ملتی ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں وہ برکت. اس طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیں پڑھنے لگیں. یہاں تک کہ جب بدھ کا دن، وفات سے 5 دن قبل کی جو تاریخ تھی، وہ دن آیا تو اس دن آپ کافی زیادہ بیمار ہوئے. اتنا بیمار ہو گئے، ایسی تکلیف بڑھ گئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ پر غشی طاری ہو گئی. اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا، جب تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ نے لوگوں سے کہا حریقوا علی 7 قرب من آبار شتیٰ، الگ الگ کنووں سے 7 مشکیزیں پانی لے کر آؤ. الگ الگ کنووں سے 7 مشکیزیں پانی لاؤ اور میرے بدن پر ڈالو. یعنی بیماری کے علاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الگ الگ کنویں کا پانی استعمال کیا جائے، انسان ان سے غسل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی شفا عطا فرماتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا حریقوا علی 7 قرب من آبار شتیٰ حتی اخرج الی الناس، تاکہ میرے اندر جو کمزوری ہے یہ کمزوری ختم ہو جائے اور میں لوگوں کے پاس باہر جا سکوں. تو اس طرح سے لوگوں نے، یعنی گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن میں بٹھا دیا اور 7 مشکیزیں پانی لائے، آپ کے سر پر انڈیلنے لگے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حسبکم حسبکم، بس اب روک دو. اس کے بعد آپ کو ذرا ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑی سی قوت آ گئی ہے، جسم کے اندر تھوڑا سا نشاط پیدا ہوا ہے. آپ گھر سے باہر آئے. ابھی نماز کا وقت نہیں تھا، ظہر کی نماز کے لیے تھوڑا وقت باقی تھا. اس سے پہلے آپ مسجد کی طرف آئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام چل رہے تھے. ان دنوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قریب گھر کے آیا کرتے تھے، معلوم کرے کہ نبی کا حال کیا ہے، اس وقت نبی کس حالت میں ہیں، آپ کی تکلیف کم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. سب کی جستجو یہی تھی کہ نبی کے حالات معلوم کرتے جائیں. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، تو لوگ پہلے سے وہاں جمع ہو گئے تھے. اور جیسے ہی آپ کو تھوڑا ہوش آیا، آپ نے 7 مشکیزیں پانی سے جب غسل کیا تو آپ مسجد کی طرف آئے. اس وقت آپ کے پیشانی پر، آپ کے سر پر کالی پٹی بندھی ہوئی تھی، چونکہ سر میں درد تھا.
اور آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہاں آ کر آپ خطبہ دیتے ہیں، لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا فلا تتخذوا قبری مسجدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب میری قبر، مطلب یہ کہ اب میری موت نزدیک آ گئی ہے، موت نزدیک آ گئی، موت کے بعد انسان کو قبر میں دفن کیا جانا ہے، جیسے تمام انسان قبر میں دفن ہوتے ہیں مجھے بھی قبر میں دفن کیا جائے گا، جیسے مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا ہے اور ان کی قبروں کو لوگوں نے سجدہ گاہ بنایا ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس طرح کی برائیاں کرتے ہیں۔ نبی کو یہ پتہ تھا کہ ملک شام میں، ملک عراق میں، الگ الگ جگہوں پر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے اپنے بارے میں کہا الا فلا تتخذوا قبری مسجدا، لوگوں سنو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کیونکہ یہ کام وہی کرتا ہے جس کی وہ امت ہے، یعنی جو اس کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہوں، ایوب علیہ السلام ہوں اور دیگر جو انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ کس نے بنایا؟ ان کی اپنی قوم نے۔ لہذا مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے کہ کہیں میری قوم یہ کام نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باقاعدہ یہود و نصارہ پر لعنت کی الفاظ کا استعمال کر کے کہا، یہ نہیں کہا کہ تم پر لعنت ہے۔ آخری ایام چل رہے ہیں، آپ نے اپنی امت پر لعنت نہیں کی، آپ نے ان پر لعنت کر کے بتایا اور یہ واضح کر دیا کہ جس طرح سے وہ ملعون ہوئے ہیں اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم بھی ہو سکتے ہو۔ الا فلا تتخذوا قبری مسجدا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں من کنت جلدت له زہرا فہذا زہری فلیستقد منہ ومن کنت شتمت له عرضا فہذا عرضی فلیستقد منہ۔ آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو یہ آخری ایام چل رہے ہیں، پتہ نہیں میں نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہو، اگر میں نے کسی کو خواہ کوڑا مارا ہے، ظلم کیا ہے، تو آئے میری پیٹھ حاضر ہے، آئے میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے لے، وہ قصاص لے لے، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اور اگر میں نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے، تو آئے وہ مجھ سے وہ بدلہ لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وہاں پر یہ بات کہی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، آپ یہ پیغام بھی دینا چاہتے تھے کہ انسان دنیا کے اندر نیک کام کر کے جائے اور لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ ہے، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے تو ظلم کر کے دنیا سے نہ جائے، کسی کے ساتھ بے انصافی کر کے دنیا سے نہ جائے، جانے سے پہلے یہ ساری چیزیں ختم کر لیں، مظلوم کو انصاف دلا دے، جن کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے اس سے معافی مانگ لے، یہ سارے مسائل ختم کر کے جائیں، اس لیے کہ کل اللہ تبارک و تعالی ان مظلومین کو سامنے جمع کرے گا، ان کو سامنے لائے گا کہ تم نے اس پر ظلم کیا تھا، آئیے آج اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور وہاں بدلہ نیکیوں کی شکل میں جائے گا، ہماری نیکیاں ان کو چلے جائے گی، ان کی برائیاں ہمارے سر پہ آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں سے کہا۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، یہ 5 دن پہلے کی بات، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد پھر آپ منبر پر چلے گئے اور پھر دوبارہ الگ الگ طرح کی نصیحتیں آپ نے کی،
تو اس درمیان میں ایک شخص کہتا ہے ان لی عندک ثلاثۃ دراہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر میرے 3 درہم ہیں، آپ نے مجھ سے 3 درہم قرضہ لیا تھا، وہ آپ کے پاس ہیں۔ تب آپ نے فرمایا آتہ یا فضل، اے فضل بن عباس، ان کو 3 درہم دے دینا، میں نے ان سے 3 درہم لیا تھا، میں باقی ہوں، یہ 3 درہم انہیں دے دینا۔ اس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس طرح نبی سے مطالبہ کر کے گویا یہ بھی ثابت کر دیا کہ اگر ایسے حالات میں کسی کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے تو اسے بتا دینا چاہیے، خبر کر دینا چاہیے، تاکہ مکمل گلا شکوہ ختم ہو جائے، دلوں میں کسی طرح کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، ورنہ لوگ حالات کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں اور پھر بعد میں بولنے لگتے ہیں کہ ان کے اوپر میرا اتنا قرضہ تھا لیکن حالات ایسے تھے، میں نے چھوڑ دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے ایسا۔ تو ایسی کوئی بات نہ ہو، پہلے سے بتا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے کہا آتی ہی یا فضل، ہے فضل انہیں 3 درہم دے دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں آپ نے نصیحت فرمائی، اوصیکم بالانصار فانہم قرشی وعیبتی، لوگوں انصار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ انصار جو مدینہ منورہ کے صحابہ تھے، مدینہ منورہ کے مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی مدد فرمائی تھی، انصار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے قلب و جگر ہیں، یہ میرے رازدار ہیں، میرے خاص لوگ ہیں۔ وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی، ان کا جو حق تھا انہوں نے ادا کر دیا، اب ان کے لیے جو ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ باقی رہ گئی ہے۔ ان کو جو کام کرنا تھا انہوں نے وہ کام کیا ہے، یعنی مسلمانوں کی مدد کرنا، مہاجرین کی مدد کرنا، اس طرح سے تعاون کرنا، میرا تعاون کرنا، میری مدد کرنا، میری یہاں پر حفاظت کرنا، یہ انہوں نے کیا ہے۔ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، لیکن ان کے لیے جو کرنا چاہیے تھا اب وہ نہیں کیا جا سکا، یہ باقی رہ گیا ہے، لہذا ان کا احسان ماننا، یہ اچھے لوگ ہیں، ان لوگوں کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، ان میں جو اچھا کرے انہیں قبول کر لو، اگر ان میں سے کوئی خطا کر لے، انصار انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر ان میں سے کس سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دینا، یہ انصار ہیں، یہ میرے قریبی لوگ ہیں، میرے محبوب لوگ ہیں، ان سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ کر دیا، خاص طور پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطاؤں کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ، ان میں سے خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے کو معاف کر دو، درگزر کر دو ان سے۔ اور پھر کہا اِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقِلُّ الْأَنصَارُ، اب مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کی کثرت ہوگی، انصار کم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انصار وہی ہیں جو اس زمانے میں تھے، نبی کے زمانے میں تھے، جنہوں نے نبی کو دعوت دیا تھا، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ اب بعد میں آہستہ آہستہ یہ لوگ بوڑھے ہوں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن مدینے کی آبادی بڑھتے رہے گی، الگ الگ علاقوں سے لوگ یہاں پر آباد ہوں گے۔ حتیٰ یکون کالملح فی الطعام، یہاں تک کہ یہ لوگ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، انتہائی کم مقدار میں بچیں گے۔ فمن ولی منکم امرا یضر فیہ احدا او ینفعہ فلیقبل من محسنہم ویتجاوز عن مسیئہم، کوئی یہاں کا حاکم بنے، کوئی یہاں کا گورنر بنے، کوئی یہاں کا امیر بنے، کوئی یہاں کا خلیفہ بنے، سن لیں تمہارے ہاتھ میں اگر طاقت آ گئی ہے، پاور آ گیا ہے، تمہارے پاس قوت آ گئی ہے، تب بھی انصار کا خیال کرنا، تب بھی انصار کا خیال کرنا، ان میں جو اچھا کرے انہیں قبول کر لینا، اور ان میں سے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا۔ باقاعدہ آپ نے حکمران سے بھی خطاب کر دیا کہ جو حکمران ہوگا یہاں کا، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ انصار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔
پھر آپ نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده. لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو دنیا کی چمک اور جو اس کے پاس ہے ان دونوں کے درمیان اختیار دیا ہے کہ آپ یہ دنیا کی چمک میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو، اللہ کے پاس کی چیز کو اختیار کیا ہے، اللہ کے پاس کی چیز کو اختیار کیا. یہ کہنا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، دیکھو اس بوڑھے آدمی کو. یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عنده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بندے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دنیا کی چمک اور اپنے اس کے پاس جو چیزیں ہیں ان دونوں کے درمیان اختیار دیا ہے. تو انہوں نے اللہ کے پاس کی چیز کو اختیار کر لیا. یہ تو کسی بندے کا تذکرہ نبی فرما رہے ہیں. وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. لوگ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ وہ بندے سے مراد کون ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو اختیار دیا، آپ رہنا چاہتے ہیں کچھ اور دن یا پھر آنا چاہتے ہیں. تو اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو پسند کر لیا، اسے اختیار کر لیا. مطلب یہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سمجھ گئے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں. اس وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. پھر آپ نے ایسے وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا تذکرہ کیا. ان امن الناس علی فی صحبتی ومالی ابو بکر. لوگوں سنو، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے اس کے صحبت اور اس کے مال کے اعتبار سے تو ابوبکر صدیق کا ہے. یہ میرے ساتھ رہے، انہوں نے میرا مالی تعاون کیا، ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا. وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ مَوَدَّتُهُ. لیکن اسلام کی اخوت اور اس کی مودت باقی ہیں. لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر. پھر آپ نے کہا کہ مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں لوگوں کے گھروں کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے. ان کا دروازہ کھلا رکھا گیا. آپ نے یہاں سے یہ نیا حکم جاری کیا. یہ مختصر سا آپ کا یہ خطبہ تھا جو آپ نے وفات سے 5 دن پہلے بدھ کے دن دیا تھا، جب پہلی مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور 7 مشکیزے سے آپ نے غسل کیا. پھر یہ چند اہم باتیں جو اب ضروری تھی. ایک تو صحابہ کی تعظیم، صحابہ کی عزت، یہ ضروری تھی. اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امت کو بتانا یہ ضروری تھا. اسی طرح سے انسان ایک حاکم ہوتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کر کے اس دنیا سے چلا جائے. جب حاکم جس کے پاس قدرت ہو وہ نہیں کر سکتا تو بقیہ لوگوں کے لیے تو اور بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کا، خاص طور پر انصار کی تعظیم کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارے پاس ہمارے زمانے میں وہ افراد تو نہیں رہے، لیکن غائبانہ جب بھی ہم ان کا تذکرہ پڑھیں گے، جب بھی ان کا نام ہمارے سامنے آئے گا، چاہے وہ ابوبکر صدیق ہو اور دیگر صحابہ ہوں، ہم ان سے محبت کا اظہار کریں گے. ہمارے دلوں میں ان کے لیے احترام ہوگا. اور دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص ان صحابہ پر بدکلامی کرے گا، برا کہے گا، ہم ضرور اس کا جواب دیں گے. ہم ضرور اپنے صحابہ کا دفاع کریں گے. دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں. دنیا کے سب سے اچھے لوگوں کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہے.
وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہے، اور دنیا کے سب سے برے انسانوں سے نفرت کرنا، ایسے لوگوں کو جواب دینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب تک ہم رہیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کریں، لوگوں پر ظلم نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے وقت میں اپنی قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر کسی پر میں نے ظلم کیا تھا تو آئے مجھ سے بدلہ لے لے۔ اس کا مطلب یہ تھا، جب صحابہ نے جب سب نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی کسی پر آپ نے ظلم نہیں کیا ہے، تو یہ اشارہ تھا کہ آپ نے حاکم ہوتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری زندگی بھی صاف ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔